شادی یہ ایک عبادت ہے۔ ہمارے ہاں شادی کو عبادت نہیں سمجھا جاتا۔ شادی ایک پرسکون ازدواجی زندگی کا نام ہے۔ یہ صرف جسمانی ضرورت پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ شادی حیا اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ شادی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کرنے کا نام ہے۔ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے تو والدین بچوں کے رشتوں کی فکر میں ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، شادیاں بھی کر دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن آگے انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے نہ لڑکے کا باپ لڑکے کو بتاتا ہے، نہ لڑکی کی والدہ لڑکی کو بتاتی ہے۔ شادی کر دیتے ہیں۔ شادی کرتے ہوئے بہت سے نوجوان صرف شکل کو دیکھتے ہیں، شادی کرتے وقت صرف شکل کو دیکھتے ہیں اور زندگی بھر اس کی عقل کو دیکھتے ہیں، اور شادی کرتے وقت عقل کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور بعد میں عقل کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ایک ڈاکٹر جب بن جاتا ہے 5 سال MBBS پڑھنے کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر وہ اپنا کلینک نہیں کھول سکتا۔ ایک وکیل جب بن جاتا ہے پوری پڑھائی کے بعد، جب تک وہ پریکٹس نہ کرے وہ اپنی ڈائریکٹ جو ہے نا سروسز شروع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح باقی شعبوں میں بھی تعلیم پوری کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ محنت ہوتی ہے۔ شادی کے لیے ہم نے شادی سے پہلے اپنے بچوں کو، لڑکے اور لڑکی کو، دلہا اور دلہن کو کسی بھی قسم کی ہم نے تعلیم نہیں دی ہوتی، ان کو مقصد نہیں بتایا ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے بہت شدت کے ساتھ کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو پوری تفصیلات بتائی جائیں، سمجھائی جائیں کہ آگے زندگی گزارنی کیسے ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، اور ہمارے معاشرے کی اقدار کیا ہیں، مشرقی روایات کیا ہیں۔ ہاں اگر کوئی روایات شریعت کے خلاف ہیں تو پھر تو وہ روایات ہم چھوڑ دیں گے، لیکن حدود شریعت میں رہتے ہوئے جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں ان کا خیال رکھا گیا، اس کو قبول کیا شریعت نے۔ اس پر جب آئیں گے تو تب انشاءاللہ العزیز کامیاب زندگی ہوگی، اور اس پر نہیں آئیں گے تو جو بھی ریشو بن چکی ہے نا، ہر تھوڑے دن بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز آ جاتی ہے، شادی ہوئی تھی اتنے ہفتے یا اتنے مہینے بعد طلاق ہو گئی، اور یہ ریشو خطرناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو روکنے کی ذمہ داری ہم ہی لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ مل کر اپنے بچوں کو بات سمجھائیں۔ تو اسی حوالے سے آج کا بیان بھی ہے، چند باتیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے بھی 2-3 جمعوں میں اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ تاہم ایک ہوتا ہے نا مچھلی پکڑ کے دینا، ایک ہوتا ہے مچھلی پکڑنا سکھا دینا۔ تو مچھلی پکڑنا اگر ہم سیکھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے تربیت خود دینی ہے بچوں کو۔ کہاں سے دینی ہے؟ مختلف علماء کی مختلف کتابیں الحمدللہ اس موضوع پہ موجود ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی، اور ایک ہے مذہب، دوسری ہے مثالی ازدواجی زندگی کے بہترین اصول۔ اس کے علاوہ مثالی دولہا، مثالی دلہن، تحفت خواتین اور کئی کتابیں ملتی ہیں۔ تو باقاعدہ یہ کتابیں گھر میں ہونی چاہیے اور ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور صرف وہی نہیں جن کی شادی ابھی ہونی ہے، نہیں، جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی پڑھیں، جن کے بچے ہو چکے ہیں وہ بھی پڑھیں، جو اپنے بچوں کی شادیاں کر چکے ہیں وہ بھی پڑھیں۔ میاں بیوی کے درمیان گرم جوشی اور محبتیں باقی رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ میں 60 سال کا ہو گیا بال سفید ہو گئے، نہ، آپس میں محبت کا ایک تعلق، شادی کی ایک زبان ہوتی ہے وہ باقی رہنی چاہیے۔ وہ کون سی زبان ہے؟ وہ میاں بیوی کے اندر آپس میں کچھ محبت کے اشارے ہوتے ہیں، وہ کچھ آپس کے اندر گرم جوشی کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو انداز سے مسکرا کے دیکھنا ہوتا ہے، اور
وہ میاں بیوی آپس میں خود ہی طے کر لیتے، کسی تیسرے کو کیا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ تو شادی کی ایک زبان ہوتی ہے، وہ ہر شادی شدہ جوڑے کو سیکھنی چاہیے، اپنانی چاہیے۔ اور زندگی کا کوئی حصہ ہو، شروع کے 2-4 سال نہیں، ہر وقت آخری وقت تک، 70 سال کا بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ میرے سسر انتقال کے وقت تقریباً 75 ایج تھی، تو انتقال سے پہلے وقت میں بھی میری پھپھی کو، میرے پھپھا تھے وہ تو، جو ساس صاحبے تھے، ان کے نوالا منہ میں بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ دونوں بڈھا بڈھی اب یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہتی تو مجھے ثواب سے کیوں محروم کرتی ہے؟ تو آپس میں یہ تعلقات گرم رہنے چاہیے، جوان رہنے چاہیے۔ تو یہ کتابیں صرف نئے شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں، پرانوں کے لیے بھی ہیں۔